انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی ایک روز بغداد معلیٰ کے جید عالم دین حضرت سیدنا ابو بکر ابن مجاہد علیہ رحمۃ اللہ الواحد کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے فوراً کھڑے ہو کر ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی چوم کر بڑی تعظیم کے ساتھ اپنے پاس بٹھایا۔ حاضرین نے عرض کیا، یا سیدی، آپ اور اہل بغداد آج تک انہیں دیوانہ کہتے رہے، مگر آج ان کی اس قدر تعظیم کیوں؟ جواب دیا، میں نے یوں ہی ایسا نہیں کیا، الحمدللہ آج رات میں نے خواب میں یہ ایمان افروز منظر دیکھا کہ سیدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمۃ اللہ الولی بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان کو سینے سے لگا لیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر اپنے پہلو میں بٹھا لیا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شبلی پر اس قدر شفقت کی وجہ؟ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 128۔ فرمایا اس کے بعد مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، نماز کے بعد کا ایک وظیفہ ہمیں مل گیا۔ سورہ توبہ کی یہ سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، آیت نمبر 128۔ یہ پڑھ کے 3 بار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ لیں، اس سے زیادہ بھی پڑھ لیں لیکن کم از کم 3 بار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ وظیفہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بن جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس سلسلے انبیاء کرام کے واقعات میں ہم اللہ کے ایک اور پیارے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کا تذکرہ لے کر آئے۔ کئی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہو سکتا ہے یہ نیا نام ہو، ہاں مدنی چینل ہمیں معلومات بھی فراہم کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کا تعارف بھی مل رہا ہے اور ان کے مقدس واقعات بھی ہمارے سامنے مدنی چینل لا رہا ہے۔ الحمدللہ عز و جل مدنی چینل علم دین، قرآن پاک، فیضان حدیث اور بہت سے پیارے پیارے سلسلے لے کر، مدنی چینل معلومات لے کر، علم دین لے کر آپ کے گھروں میں آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیاروں کا تذکرہ لے کر رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بن رہا، کیونکہ جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔
مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حضرت اشمعیل علیہ السلام کا تذکرہ اور ان کے واقعات سنتے ہیں، اور یہ بڑے دلچسپ اس میں واقعات آ جائیں گے، بہت سی معلومات بھی آئیں گی، اور بہت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی آیات کے انوار و تجلیات ہمارے سامنے آئیں گے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اشمعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد یوشع علیہ السلام آئے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام ان میں قائم کرتے رہے بنی اسرائیل میں، اور تورات کے مطابق عمل کرنے کی تبلیغ فرماتے رہے۔ ان کے بعد کالب، ان کے بعد حزقیل علیہ السلام، ان کے بعد الیاس، اور ان کے بعد الیسع علیہ السلام آئے۔ ان حضرات کے بعد بنی اسرائیل پر ان کے دشمن جالوت کی قوم عمالقہ کے لوگ غالب آ گئے۔ مدنی چینل کے ناظرین توجہ بڑی چاہیے، کیونکہ ان واقعات میں آگے ایک بڑا تسلسل ہوگا، اور بہت ساری چیزیں شروع کی جو ہیں وہ آپ کو آخر تک کام آئیں گی۔ جالوت یہ بنی اسرائیل کا دشمن، اس کی قوم عمالقہ، تو یہ لوگ ان پر غالب آ گئے۔ اس وقت بنی اسرائیل بحر روم یعنی مصر اور فلسطین کے درمیان رہتے تھے۔ بنی عمالقہ نے ان کے کئی شہروں پر قبضہ کر لیا، اور ان کے بڑے بڑے رئیسوں کے بیٹے 440 کی تعداد میں قیدی بنا لیے، اور ان پر جزیہ مقرر کر دیا، ان کی تورات بھی لے گئے۔ اس وقت ان کے کوئی نبی نہیں تھے جو ان کے معاملات کی تدبیر کرتے۔ خاندان نبوت کے سب لوگ وفات پا چکے تھے، صرف ایک عورت خاندان نبوت سے زندہ تھیں جو حاملہ تھیں، دعا کرتی تھیں۔ اشمعیل، یعنی عبرانی زبان میں اشمو کا معنی سن، اور ایل کا معنی اللہ، یعنی یہ کہتے ہیں اشمعیل اے اللہ سن لے، اے اللہ دعا سن لے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس خاتون کی دعا کو قبول کیا، اور جو ان کے بچہ پیدا ہوا تو بچہ پیدا ہونے پر انہوں نے یہی نام رکھا۔ جب بچہ بڑا ہوا تو اس کی ماں نے اس کو تورات دی اور بیت المقدس کی خدمت پر مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ جب وہ نبی بن کر اپنی قوم میں آئے تو قوم نے کہا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو کہ جس کی زیر قیادت ہم قوم عمالقہ سے جہاد کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا تم وعدہ کو پورا نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے کہا ہم ضرور جہاد کریں گے، ہم آپ کی فرما برداری کریں گے۔ ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا، ہماری اولاد کو قیدی بنایا گیا۔ اولاد سے مراد ان کے آبا کی اولاد تھی، یا وہ بڑی عمروں کے تھے اور ان کی اپنی ہی اولاد ہوگی۔ لیکن اللہ کے پیارے نبی حضرت اشمعیل علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم اپنے وعدے پر قائم نہیں رہ سکو گے۔ لیکن یہ لوگ اصرار کرتے رہے کہ ہم پر آپ ایک بادشاہ مقرر کر دیں، ہم ضرور اس کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے۔ جو ہے وہ قوم عمالقہ کے لوگوں نے ہمارے بچوں کو قیدی بنا لیا، ہمیں گھروں سے نکالا، ہماری اولادوں کو قیدی بنا لیا، ہم ان کے ساتھ جہاد کریں گے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے پھر حضرت اشمعیل علیہ السلام کے ذریعے ان کو جو پیغام عطا فرمایا، اور حضرت اشمعیل علیہ السلام نے ان لوگوں کو جو حکم ارشاد فرمایا، اس کا ذکر سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ کہنے لگے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا، کہ حضرت اشمعیل علیہ السلام نے، یعنی ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِینَةٌ فِيهِ سَكِینَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِیَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِکَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ إِن کُنتُم مُؤْمِنِینَ۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اب حضرت اشمعیل علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے
طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ یہ طالوت کون تھے؟ یہ طالوت جو تھے یہ ایک غریب شخص تھے طاقتور، علم والے تھے، عالم تھے، مگر غریب تھے، کمزور تھے، بکریاں چرانے کا کام کرتے تھے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان کو بادشاہ مقرر کیا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ذکر بھی فرمایا کہ جب ان لوگوں نے کہا، ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا بنی اسرائیل کے گروہ کو جو موسیٰ کے بعد ہوا، جب اپنے ایک پیغمبر سے بولے ہمارے لیے کھڑا کر دو ایک بادشاہ، ہم خدا کی راہ میں لڑیں۔ نبی نے فرمایا کیا تمہارے انداز ایسے ہیں کہ تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر نہ کرو۔ بولے ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہم نکالے گئے ہیں اپنے وطن اور اپنی اولاد سے، تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا منہ پھیر گئے، جب ان میں کے تھوڑے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب انہوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہم پر بادشاہ مقرر کریں، اب ہمت و حوصلہ پیدا کرنے والا ایک بہت ہی دلچسپ اور تفصیلات کے ساتھ واقعہ آگے چل رہا ہے۔ چنانچہ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل کی اعتقادی اور عملی حالت نہایت خراب ہو گئی اور انہوں نے عہد الہی کو فراموش کر دیا، جھوٹے معبودوں کی عبادت میں مبتلا ہو گئے اور سرکشی اور بد افعالی انتہا کو پہنچ گئی، تو ان پر قوم جالوت مسلط ہو گئی تھی، جس کو عمالقہ کہتے ہیں۔ جالوت ایک نہایت جابر بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے، ان کے لوگ گرفتار کر لیے، ان پر طرح طرح کی سختیاں کیں۔ اب حضرت شموئیل علیہ السلام نے جب جو ہے وہ ان کو طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، بلکہ حضرت شموئیل علیہ السلام کے بارے میں مزید تفسیر صراط الجنان کی جلد اول کے صفحہ 369 پر ہے کہ حضرت شموئیل علیہ السلام جو ہے وہ بڑی شفقت اور بڑی محبت کے ساتھ ایک بزرگ کے پاس رہتے تھے۔ جب بیت المقدس کی خدمت پر ان کی والدہ نے ان کو مامور کر دیا، ایک عالم صاحب کے سپرد کر دیا تھا، تو وہ بڑی شفقت آپ کے ساتھ کرتے تھے، اپنا بیٹا کہتے تھے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے تو ایک رات آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبریل نے اس عالم کی آواز میں یا شموئیل کہہ کر پکارا۔ آپ عالم کے پاس گئے اور فرمایا کیا آپ نے مجھے پکارا؟ عالم نے اس خیال سے کہ انکار کرنے سے کہیں آپ ڈر نہ جائیں، یہ کہہ دیا کہ بیٹا تم سو جاؤ۔ پھر دوبارہ حضرت جبریل نے پکارا، پھر اسی طرح انہوں نے پوچھا، پھر تیسری بار جب حضرت جبریل ظاہر ہو گئے اور انہوں نے بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے، لہٰذا آپ اپنی قوم کی طرف جائیے اور اپنے رب تعالیٰ کے احکام پہنچائیے۔ جب آپ قوم کی طرف تشریف لے گئے تو انہوں نے آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ نہیں، یہ جب انہوں نے بادشاہ کا تقرر کا مطالبہ کیا تھا، اس میں ایک بطور نشانی بھی انہوں نے مانگا تھا کہ جب انہوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام نے جا کر نبوت کا اعلان کیا تو ہم نے آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، کہا کہ آپ اتنی جلدی نبی کیسے بن گئے؟ اچھا اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تب اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ بولے اسے ہم پر بادشاہی کیوں کر ہوگی، اور ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ فرمایا اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اب اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ بنی اسرائیل نے چونکہ بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست دی تھی، چنانچہ حضرت شموئیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عصا ملا اور بتایا گیا کہ جو شخص تمہاری قوم کا بادشاہ ہوگا اس کا قد اس عصا کے برابر ہوگا۔ عصا یعنی لاٹھی، سٹک، اب اس عصا کے برابر اس کا قد ہوگا۔ چنانچہ لوگوں کی پیمائش کرنے پر طالوت کا قد اس عصا کے برابر نکلا، تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں حکم الہی سے بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کرتا ہوں۔
اور بنی اسرائیل سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب بنی اسرائیل کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے اپنے نبی حضرت شمویل علیہ السلام سے کہا کہ نبوت تو ابن یعقوب کی اولاد میں چلی آتی ہے اور سلطنت یہود بن یعقوب کی اولاد میں، جبکہ طالوت ان دونوں خاندانوں میں سے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا لاوی بن یعقوب کی اولاد میں نبوت چل رہی ہے اور یہود بن یعقوب کی اولاد میں جو ہے وہ سلطنت چل رہی، بادشاہ چل رہی۔ تو یہ طالوت جو ہے یہ ان خاندانوں میں سے تو نہیں ہے، یہ غریب آدمی ہے، کوئی مال و دولت اس کے پاس نہیں ہے، یہ بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم ہیں۔ اب اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، وہ سردار تھے، یہ غریب آدمی، اس کو آپ نے ہمارا بادشاہ بنا دیا، اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، خاندانی وہ جو ایک سلسلہ چل رہا تھا وہ بھی نہیں ہے، یہ تو اور خاندان سے، بادشاہوں کے خاندان سے ہے ہی نہیں، اور غریب آدمی اس کو آپ نے بادشاہ بنا دیا۔ تو انہیں بتایا گیا کہ سلطنت کوئی وراثت نہیں کہ کسی نسل اور خاندان کے ساتھ خاص ہو، اس کا دار و مدار صرف فضل الہی پر ہے۔ طالوت کو تم پر اللہ تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا، نیز وہ علم و قوت میں تم سے بڑھ کر ہے، اور چونکہ علم اور قوت سلطنت کے لیے بڑے معاون ہوتے ہیں، اور طالوت اس زمانہ میں تمام بنی اسرائیل سے زیادہ علم رکھنے والے تھے اور سب سے زیادہ جسم اور توانا تھے، سب سے زیادہ جسیم اور توانا تھے، اس لیے وہی بادشاہت کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنا ملک دے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اب اس سے پتہ یہ چلا کہ حکم الہی کے مقابلے میں اپنے اندازے اور تخمینے قائم کرنا ناجائز ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا، لبیک سمعنا واطعنا، علم مال سے افضل ہے۔ حکمران ہونے کا معیار مال و دولت نہیں بلکہ علم و قوت اور قابلیت و صلاحیت ہے۔ بغیر استحقاق کے نسل در نسل بادشاہت غلط ہے، ہر آدمی کو اس کی صلاحیت پر پرکھا جائے۔ یہاں جسے بادشاہ مقرر کیا گیا اسے قد کے طول یعنی لمبائی کی وجہ سے طالوت کا نام دیا گیا۔ یہ بنیامین بن حضرت یعقوب کی اولاد سے تھے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب طالوت کو حضرت شمویل علیہ السلام نے بادشاہ مقرر کر دیا، اور قوم کے سرداروں اور قوم کے لوگوں نے ان کو بادشاہ ماننے پر اعتراض کیا کہ یہ کیسے بادشاہ بنا دیے گئے۔ اب آگے ان لوگوں نے پھر حضرت شمویل علیہ السلام کے اس تقرر پر جب اعتراض کیا اور پھر کوئی نشانی مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس کو بھی ذکر کیا۔ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ اب اس آیت مبارکہ میں تابوت سکینہ کا ذکر ہے، یہ بڑا ہی دلچسپ آگے جو ہے وہ ایک معاملہ ہے تابوت سکینہ کا، اس کی بہت سی معلومات ہیں۔ چنانچہ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کے تحت ان آیت ملکہ ہی، بے شک اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے، یعنی بنی اسرائیل نے چونکہ طالوت کی بادشاہت پر کوئی نشانی مانگی تھی، اس لیے حکم الہی سے حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا وہ مشہور و معروف بابرکت تابوت آ جائے گا جس سے تمہیں تسکین ملتی تھی، اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ یہ تابوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ تابوت سکینہ کیا تھا؟ آئیے مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی جانیے، حضرت شمویل علیہ السلام نے جس تابوت کو نشانی قرار دیا تھا طالوت کی بادشاہت کی، اور وہ تابوت تھا کیا؟ یہ حضرت آدم پر نازل ہوا تھا،
اس میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی تصویریں تھیں. اس تابوت کے اندر تمام انبیاء کرام کی تصویریں تھیں، ان کے مکانات کی تصویریں تھیں، اور آخر میں حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس گھر کی تصویر تھی، ایک سرخ یاقوت میں تھی. یعنی آخر میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس گھر کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی، جس میں آپ نماز کی حالت میں قیام میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود ہیں. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا. یہ صندوق یعنی تابوت نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا. آپ اس میں تورات بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی اسی تابوت میں رکھتے تھے. چنانچہ اس تابوت میں تورات کی تختیوں کے ٹکڑے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے کپڑے اور آپ کی نالین شریفین اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی عصا اور تھوڑا سا من و سلوہ، جس کا ذکر ہم آگے انشاءاللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں پڑھیں گے. یہ من جو بنی اسرائیل پر نازل ہوتا تھا وہ بھی تھوڑا سا تھا اس تابوت کے اندر. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے مواقع پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے. اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کو تسکین رہتی تھی. آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں چلتا آیا. جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی تو وہ اس تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کر دعائیں مانگا کرتے تھے اور کامیاب ہو جایا کرتے تھے. دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے. جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بدعملی بہت بڑھ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عمالقہ کو مسلط کیا، تو وہ قوم عمالقہ کے لوگ ان سے تابوت چھین کر لے گئے اور اس کو نجس اور گندے مقامات میں رکھا اور اس کی بے حرمتی کی. اور ان گستاخیوں کی وجہ سے عمالقہ کے لوگ طرح طرح کے امراض و مصائب میں مبتلا ہو گئے. ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں اور انہیں یقین ہو گیا کہ تابوت کی توہین و بے ادبی ہی ان کی بربادی کا باعث ہے. چنانچہ انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا، اور فرشتے اسے بنی اسرائیل کے سامنے طالوت کے پاس لائے. اور چونکہ اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے طالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا، لہٰذا بنی اسرائیل نے یہ نشانی دیکھ کر طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا، اور بالآخر بلا تاخیر جہاد کے لیے آمادہ ہو گئے، کیونکہ تابوت کے آنے سے انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا تھا. طالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے قرآن پاک کے اس واقعہ کے اندر جو تابوت سکینہ کا تذکرہ سنا، اس کی تفسیر جو سنی ابھی ہم نے، کیا اس میں بزرگان دین کے تبرکات کی برکتوں کا اظہار نہیں ہو رہا؟ کہ بزرگوں کے تبرکات کا اعزاز و احترام لازم ہے، ان کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں. تبرکات کی تعظیم گزشتہ انبیاء سے چلتی آ رہی ہے. سورہ یوسف میں بھی حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے کرتے کی برکت سے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی روشنی درست ہونے کا واقعہ مذکور ہے. اس کو مدنی چینل کے سلسلے ہم نے انبیاء کرام کے واقعات میں حضرت یوسف حضرت یعقوب کے واقعات میں سنا ہے. جس کو قرآن پاک میں حضرت یوسف کی قمیص کی برکت کو ہم نے دیکھا کہ حضرت یعقوب کی آنکھوں پر لگانے سے ان کی آنکھوں کی روشنی درست ہو گئی. اور تبرکات کے وسیلے سے دعائیں مانگی جائیں تو دعائیں قبول ہوتی. بنی اسرائیل کے لوگ اس تابوت سکینہ کو آگے رکھتے، اس کی برکت سے فتح پاتے، اس کی برکت سے دعائیں مانگ کر دعائیں قبول ہو جاتی، تو
تبرکات کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو جن کے یہ تبرکات ہیں جب ان کے وسیلے سے دعا مانگے تو دعاؤں کی قبولیت کا عالم کیا ہوگا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قوم عمالقہ کے لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوئے کیونکہ انہوں نے تابوت سکینہ کی بے ادبی کی تھی. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ تبرکات کی بے ادبی و گستاخی گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے اور بربادی کا سبب ہے. جب تبرکات کی گستاخی گمراہی اور تباہی ہے تو جن ہستیوں کے تبرکات ہوں ان کی بے ادبی اور گستاخی کس قدر سنگین اور خطرناک ہوگی. اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بابرکت ہوتی ہے. جیسے تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نالین شریفین یعنی پاؤں میں پہننے کے جوڑے بھی برکت کا ذریعہ تھے. یاد رہے کہ مذکورہ بالا تابوت میں انبیاء کرام کی جو تصویریں تھیں وہ کسی آدمی کی بنائی ہوئی نہیں تھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھیں. اب اس میں یہ کنسپشن بھی کلیئر ہو گیا، یہ کنسپٹ بھی کلیئر ہو گیا. یہ تصویروں کا ذکر سن کر کسی کے ذہن میں آیا کہ یہ تصویریں، لیکن یہ تصویریں جو تابوت سکینہ میں تھیں انبیاء کرام کی اور جو ان کے مکانات کی اور جو تصویریں تھیں یہ کسی انسان نے نہیں بنائی تھیں بلکہ خود خالق کائنات جو خود مصور ہے اس نے بنائی تھی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب مزید آگے کیا ہوا کہ جب طالوت کو انہوں نے بادشاہ تو مان لیا، اس کے بعد جب یہ لوگ جہاد کے لیے چلے تو اب اس کا تذکرہ مزید آگے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا. اب سورہ بقرہ ہی میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، پھر جب طالوت لشکروں کو لے کر شہر سے جدا ہوا بولا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، تو جو اس کا پانی پیے وہ میرا نہیں اور جو نہ پیے وہ میرا ہے، مگر وہ جو ایک چلو اپنے ہاتھ سے لے لے تو سب نے اس سے پیا مگر تھوڑوں نے. پھر جب طالوت اور اس کے ساتھ کے مسلمان نہر کے پار گئے بولے ہم میں آج طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکروں کی. بولے وہ جنہیں اللہ سے ملنے کا یقین تھا کہ بارہا کم جماعت غالب آئی ہے زیادہ گروہ پر اللہ کے حکم سے اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے. پھر جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے عرض کی اے رب ہمارے ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمارے پاؤں جمے رکھ اور کافر لوگوں پر ہماری مدد کر. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب جس جہاد کا حضرت شموئیل علیہ السلام تذکرہ کر رہے تھے اس کا وقت آ گیا. اب اس کے لیے طالوت اپنے لشکر کو لے کر بیت المقدس سے روانہ ہوئے. چونکہ بنی اسرائیل کا یہ سفر جہاد سخت گرمی میں تھا، لہذا جب گرمی کی وجہ سے ان کو سخت پیاس لگی تو طالوت نے انہیں خبر دی کہ ان قریب ایک نہر آئے گی مگر یہ تمہارے امتحان کا وقت ہے، اس میں سے پانی نہ پینا. طالوت یہ سب کچھ حضرت شموئیل علیہ السلام کی وحی کی بنا پر کہہ رہے تھے. چنانچہ کہا کہ اس نہر سے پیٹ بھر کر پانی نہ پینا کیونکہ جو اس نہر سے زیادہ پانی پیے گا وہ میری جماعت میں نہیں رہے گا. کیونکہ یہ ان کے لیے امتحان مقرر فرمایا گیا تھا کہ شدید پیاس کے وقت جو حکم کی تعمیل پر ثابت قدم رہے گا وہ آئندہ بھی ثابت قدم رہے گا اور سختیوں کا مقابلہ کر سکے گا، اور جو اس وقت اپنی خواہش سے مغلوب ہو کر نافرمانی کرے گا وہ آئندہ کی سختیوں کو کیسے برداشت کرے گا. صرف چند چلو بھر پانی گھونٹ پی لینے کی اجازت تھی، یعنی صرف چلو بھر چند گھونٹ پینے کی اجازت دی گئی تھی، سیر ہو کر پینا منع تھا. پھر جب وہ نہر آ گئی اب یہ آزمائش ہو رہی. اللہ کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی وحی کی بنا پر طالوت نے انہیں اس نہر کے پانی کو پیٹ بھر کر پینے سے منع کیا. جب نہر آئی تو لوگوں کی اکثریت امتحان میں ناکام ہو گئی. انہوں نے جی بھر کر پانی پیا. صرف 313 افراد ثابت قدم رہے. انہوں نے صبر کیا، انہوں نے ایک چلو پر گزارا کر لیا. اس سے ان کے دل اور ایمان کو قوت حاصل ہوئی اور وہ سلامتی سے نہر سے گزر گئے، جبکہ جنہوں نے خوب پیا تھا ان کے ہونٹ سیاہ ہو گئے، ان کی پیاس اور بڑھ گئی اور وہ بزدل ہو گئے.
اور جب انہوں نے جالوت کے لشکر کی کثرت و طاقت کو دیکھا تو کہنے لگے آج ہم ان جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. لیکن ان لوگوں کے برعکس لقائے ربانی اور رضا الہی کے مشتاق بندوں نے عرض کی کہ ایسا تو کتنی بار ہوا کہ چھوٹا گروہ اپنے سے بڑے گروہ پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے غالب آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. چنانچہ جب لشکر آمنے سامنے آئے تو مومنین نے بارگاہ الہی عز و جل میں دعا کی، اے اللہ ہمیں دشمن کے مقابلے میں صبر کی توفیق دے اور ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، اور کافروں کے مقابلے میں ہمیں اپنی حمایت و نصرت عطا فرما. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. تو انہوں نے ان کو بھگا دیا اللہ کے حکم سے اور قتل کیا داؤد نے جالوت کو، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور اسے جو چاہا سکھایا. اور اگر اللہ لوگوں میں سے بعض کو دفع نہ کرے تو ضرور زمین تباہ ہو جائے، مگر اللہ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب اس آیت مبارکہ میں جو پہلے نہر کی آزمائش والا معاملہ چلا تھا، حضرت شموئیل علیہ السلام نے ان سے کہا تھا لوگوں سے کہ تم اپنے وعدے پر قائم نہ رہ سکو گے. انہوں نے اصرار کیا، طالوت بادشاہ مقرر کیے گئے، طالوت نے بتایا کہ تم پر نہر کے ذریعہ آزمائش آئے گی، پیٹ بھر کے پانی نہ پینا، لیکن یہ آزمائش پر پورے نہ اترے. جنہوں نے پیٹ بھر کر پیا، نافرمانی کی، ان کے ہونٹ سے بڑھ گئے، ان کی پیاس اور بڑھ گئی، دل بزدل ہو گئے. بازار وہ سمجھ رہے کہ ہم پیٹ بھر کر پانی پیئیں گے طاقت آ جائے گی، پیاس بجھ جائے گی. اور جنہوں نے پیغمبر خدا کے مقرر کردہ بادشاہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے، کیونکہ حضرت شموئیل علیہ السلام کو جو وحی آئی تھی یہ اسی کے مطابق فیصلے تھے، یعنی یوں سمجھے کہ اللہ کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام ہی کی طرف سے یہ حکم تھا. چنانچہ انہوں نے عمل کیا، جنہوں نے فرما برداری کی وہ لوگ جو وہ ثابت قدم رہے، ان کے اندر زیادہ طاقت آ گئی. تو اللہ کے نبی جو فرمائیں اس پر لبیک کہہ دینا چاہیے، اپنی منمانیاں نہیں کرنی چاہیے، اپنے نفس کی خواہش پہ نہیں چلنا چاہیے. پیغمبر کی نافرمانی کرنے کا انجام بہت برا ہوتا ہے. اور جنہوں نے فرما برداری کی، اللہ نے ان کی عزت بڑھائی، ان کی طاقت بڑھائی، ان کو ہمت و حوصلہ عطا فرمایا. اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا یہاں ذکر کیا کہ یہ اس لشکر میں تھے. لیکن حضرت داؤد علیہ السلام چونکہ بہت ابھی چھوٹے تھے عمر میں اور کمزور اور بیمار بھی تھے، اور طالوت نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جو جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کروں گا، آدھا ملک اسے دے دوں گا. طالوت نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ بارگاہ الہی میں دعا کریں. آپ نے دعا کی تو بتایا گیا حضرت داؤد جالوت کو قتل کریں گے. چنانچہ حضرت داؤد بیمار تھے، رنگ زرد تھا، بکریاں چرایا کرتے تھے. مگر جب طالوت نے آپ سے عرض کیا کہ اگر آپ جالوت کو قتل کریں تو میں اپنی لڑکی آپ کے نکاح میں دے دوں گا، آدھا ملک آپ کو پیش کر دوں گا، تو جالوت کی طرف حضرت داؤد علیہ السلام روانہ ہوئے. وہاں جا کر 3 پتھر آپ نے مارے. اور جبکہ جالوت نے 300 رتل کا بہت قیمتی ٹوپی پہن رکھی تھی، بڑا لباس پہن رکھا تھا، حضرت داؤد کے ہاتھ میں آئے پتھر، انہوں نے جب مارے اس کی کھوپڑی کو چیرتے ہوئے 30 جالوتیوں کو وہ لگے اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے. حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ طالوت کی بیٹی کا نکاح ہوا، انہیں بادشاہت بھی عطا کی گئی، انہیں نبوت بھی عطا کی گئی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ثابت قدمی کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، کیونکہ یہ بہت عظیم خوبی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ثابت قدمی عطا کرے، ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت دی، ہمیں اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں بنایا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی عطا کی. ثابت قدمی کے ساتھ اس پر چلتے رہیں. آزمائشیں بھی آتی ہیں، امتحان بھی آتے ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، آزمائے جاتے ہیں. ہمیں کئی معاملات میں آزمایا جا رہا ہوگا، لیکن بعض اوقات لوگ
سود کے پیچھے بھاگتے، رشوت کے پیچھے بھاگتے، حرام کے پیچھے بھاگتے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے احکامات کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگتے کہ میرے مسائل حل ہو جائیں۔ مسائل کا حل پیغمبر خدا کے احکام کو چھوڑنے میں نہیں ہے، مسائل کا حل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے، کامیابی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہی تو سکھا رہا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کی برکت سے ہمیں یہی تو سوچ ملتی ہے کہ ہمیں کامیابی چاہیے، اللہ اور اس کے محبوب کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے چلتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت شمیل علیہ السلام کے ان واقعات سے درس حاصل کرتے ہوئے ہمیشہ اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔